صحابہ کی مجلس لگی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور تربیت کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص زندگی گناہوں میں گزارتا ہے۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر اس نے سوچا کہ یار جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو جس قدر تو گناہوں میں لتھڑا ہے، جس قدر غلط راہوں پہ تیری زندگی گزری ہے، تو اللہ کا سامنا نہیں کر پائے گا، اور اگر اللہ نے تجھے سزا سنا بھی دی تو تجھے اتنی سزا دی جائے گی جتنی شاید انسانیت میں کسی اور کو نہ ملے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، بندے کو زندگی کے کسی موڑ پہ بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا۔ وہ ساری رات سوچتا رہا، دعا کریں اللہ احساس کی دولت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، وہ کسی لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ایک فرد کم ہوتا ہے۔ شخص فوت ہو جائے نا تو فرد مرتا ہے، جب احساس مر جائے تو پورا معاشرہ مر جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، آئے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ برباد ہو جاتا ہے اس وقت معاشرہ جب احساس مر جائے۔ اللہ اس امت کو احساس کی دولت عطا فرمائے۔ اگر ہمارا احساس زندہ ہوتا، اگر سینوں میں احساس باقی ہوتا، یہ بات میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ اسے معمولی نہ سمجھیں، اگر امت مسلمہ کے دل پہ احساس کی دولت زندہ ہوتی، احساس مرا نہ ہوتا، فلسطین کے اندر آج لاشیں نہ اٹھتے، برما کی گلیاں خون کی ندیاں نہ بنتی، کشمیر کی مائیں بہنیں پکار پکار کے مایوس نہ ہوتی۔ آج اگر احساس نہ مرتا تو آج پوری دنیا کے اندر آنکھیں بند کر کے سوچیں، ہمارے پاس احساسوں کی کمی نہیں ہے۔ 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی آج بھی تعداد ہے، 70 لاکھ سے زیادہ ہماری ریگولر فورس بھی ہے، 70% دنیا کا پیٹرول بھی مسلمانوں کا ہے، سونا چاندی کوئلہ ہیرا یورانیم گیس، او بھائی ہمارے پاس ذخائر بھی تھوڑے نہیں ہیں، ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں، 56-57 اسلامی ممالک کے سربراہ بھی ہیں، اس کے باوجود حقیقت جھٹلائی نہیں جاتی۔ برما کی سرزمین پہ اگر گلیاں خون سے ندیاں ہیں تو مسلمانوں کی، کشمیر میں چیخ و پکار کرتی بہن کرتی روتی مائیں اور بیٹیاں پکار پکار کے مایوس ہو گئی ہے تو مسلمانوں کی۔ سیریا سے لے کر فلسطین تک آج بھی معصوم بچوں کے چیتھڑے ان بم کے ذریعے دیواروں سے چپکتے ہیں تو مسلمانوں کے۔ اس کے باوجود اگر ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، سمجھے کہ احساس مر گیا ہے۔ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اللہ اس امت کو احساس عطا فرمائے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں تنہائی میں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ تنہائی میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے کن راہوں پہ وقت گزارا، میرا دامن تو داغدار ہے۔ اس نے جب اپنے اعمال نامے پہ غور کیا کہ بند کر کے ماضی کے اوراق ٹٹولے تو اس کے ضمیر سے آواز آتی تھی، پمبا کجا کجا نہم کے ہم داغ داغ کرو، کہ میں اپنے دامن کو کہاں کہاں سے صاف کروں، اس کا تو انگ انگ گناہوں میں لتھڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ میں جلا دینا، اس کی رات کو ہوا پہ اڑا دینا، تاکہ نہ میرا وجود رہے، نہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو سکوں اور نہ جواب دوں۔ پنجابی میں یوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کا اپنا تصور تھا۔ اللہ کے حضور تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب انسان نہیں تھا تو اللہ نے اسے بنا دیا، اب تو اس کی راکھ موجود ہوگی، دوبارہ جمع کر کے اسے بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ
وقت بیتا رہا، اس کی روح پرواز کر گئی، بچوں نے باپ کی نصیحت کے مطابق اسے آگ میں جلایا، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ ادھر جب بچوں نے خاک راکھ اڑائی، مالک نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا میرے اس بندے کے ذرات جمع کر، مجسمہ تیار کر کے میری بارگاہ میں پیش کر دے۔ اللہ کا حکم تھا، ہوا نے ذرات جمع کیے، مجسمہ تیار ہوا، روح پھونکی اور اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، یہ حضور سے ہوا کو کہانی سنا رہے، اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اے میرے بندے بتا تو نے ایسا، بخاری کے لفظ پڑھے آپ کا کلیجہ شل ہو جائے، کتنا سادہ جواب دیا۔ اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ سچی بات ہے میں تیرے سے ڈر گیا تھا، میں تیرے سے ڈر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بات پہ اپنے بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو بھائی اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیں، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اس کی رحمت آج بھی قرآن پاک میں آواز دیتی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہے۔ گناہوں سے بچنے کی تدبیر ہم کریں۔